کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آئیے ماہ رجب کے حوالے سے کچھ معلومات مل کر جانتے ہیں کہ جو ہم تک پہنچی ہیں مدرسۃ القائم کے PDF کے حوالے سے، اور اس میں یہ بہت چھوٹی سی ہماری آڈیو ہے، بہت زیادہ لمبی طویل نہیں ہے، لیکن آئیے جو کچھ ہم تک علم پہنچا ہے وہ ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ماہ رجب۔ رجب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے، اور یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ اس کے بعد لکھا ہے ماہ رجب کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 92۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا مہینہ رجب، اور لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے، پس جو شخص اس کے ساتھ متمسک ہو جائے مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اقبال الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174۔ پھر آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ اور یہاں پر اس بات کا حوالہ ہے مفاتح الجنان، ماہ رجب کی فضیلت۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ماہ رجب استغفار کا مہینہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو اور خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرو۔ اور یہ ہے کتاب بحار الانوار کا حوالہ، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے بہتر دعا طلب مغفرت ہے، اور اس کا حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 4 باب الاستغفار الحدیث۔ اب لکھا ہے کہ رجب میں رحمت مگر کیسے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رجب میں میری امت پر رحمت برسائی جاتی ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے مفاتح الجناح ماہ رجب کے اعمال۔ پھر آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزوروں پر رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور حوالہ ہے ہدایت العلم فی تنظیم غرار الحکم صفحہ نمبر 309۔ پھر ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا اس سے اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ حوالہ ہدایت العلم فی تنظیم غرر الحکم صفحہ نمبر 310۔ پھر آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ماہ رجب میں ہر نماز کے بعد، اب یہاں لکھا ہے دعائے ماہ مبارک رجب۔ آئیے اس دعا کا ترجمہ ہم تسلی سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے معنی ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ لکھا ہے اے وہ ذات جس سے ہر بھلائی کی امید رکھتا ہوں اور ہر برائی کے وقت اس کے غضب سے امان میں ہوں، اے وہ جو تھوڑے عمل پر بھی زیادہ اجر دیتا ہے، اے وہ جو ہر سوال کرنے والے کو دیتا ہے، اے وہ جو اسے بھی دیتا ہے کہ جو سوال نہیں کرتا اور اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں پہچانتا، بلکہ اس پر بھی رحم و کرم کرتا ہے۔ بس میرے اللہ مجھے میرے سوال پر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور میرے طلب کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں مجھ سے دور کر دے، کیونکہ تو جتنا عطا کرے تیرے ہاں کمی نہیں پڑتی۔ بس اے ذات کریم مجھ پر اپنے فضل و کرم کو زیادہ فرما۔ اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے اے صاحب جلالت
و بزرگی، اے نعمتوں اور بخشش کے مالک، اے صاحب احسان و عطا، میرے سفید بالوں کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے۔ اور یہ بات جو ہم نے پڑھی کہ جہاں پہ پڑھا تھا اے صاحب جلالت و بزرگی، اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ داڑھی کو سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں لیں اور شہادت کی انگلی کو ہلاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ آئیے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے کہ اے صاحب جلالت و بزرگی، اے نعمتوں اور بخشش کے مالک، اے صاحب احسان و عطا، میرے سفید بالوں کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پر آگے لکھا ہے کہ ماہ رجب کی دعا میں داڑھی پکڑ کر جو دعا کرنا ہے، اس کے حوالے سے معلومات ہے کہ ماہ رجب کی وہ دعا جس کے آخری حصے میں مرد داڑھی پکڑتے ہیں، عورتیں، بچے اور داڑھی منڈے افراد دعا کے اس حصے کو پڑھتے وقت رجائے مطلوبیت کی نیت سے اپنی تھوڑی یعنی چن کو پکڑیں۔ اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے استفتائے آیت اللہ سیستانی، مجتہد سے پوچھے گئے سوالات کے حصہ دوم، سوال نمبر 225، مطبوعہ قرآن و اطرت اکیڈمی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دعائے ماہ رجب اور عورتوں کی ذمہ داری۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سوال پوچھا گیا کہ ماہ رجب کی دعائیں یعنی جس میں کہ داڑھی پکڑ کر اور یہ کہا گیا ہے کہ میرے ان سفید بالوں پر آگ کو حرام کر دے کہا جاتا ہے، تو عورتوں اور وہ افراد کہ جن کی داڑھی نہیں ہے ان کی اس دعا کے آخری حصے کو پڑھنے کی کیا ذمہ داری ہے، یہاں پر سوال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جواب لکھا ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ دعا میں اس سے یہ جو ہے سے مراد عجز و ناتوانی کا اظہار ہے، یعنی پروردگار اس عاجز و ناتواں پر رحم فرما کر اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ لہٰذا عورتیں اور مرد و بچے سب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سب عاجز و ناتواں ہیں، البتہ بلا عذر شرعی داڑھی مونڈنے والوں کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ رجب کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے، الف صاد بے، اسب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، بس اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ کہا کرو استغفر اللہ و اسألہ التوبۃ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مفاتیح الجناح کا۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور حوالہ ہے مفاتیح الجنان۔ پھر لکھا ہے کہ جس پر ماہ رمضان کے قضا روزے باقی ہوں وہ قضا کی نیت سے ہی روزہ رکھے، انشاءاللہ اسے ان روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ پھر آئیے آگے جانتے ہیں لیلۃ الرغائب کے حوالے سے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غفلت نہ برتو، کیونکہ یہ ایسی رات ہے جس کو فرشتے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے اس رات پر رکھا گیا ہے کہ جب اس رات کا تھوڑا سا حصہ گزر جائے آسمان اور زمین میں کوئی بھی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ کعبہ اور اس کے اطراف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جو بھی چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہماری حاجت یہ ہے کہ تو رجب میں روزہ رکھنے والے افراد کے گناہوں سے درگزر فرما، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسا ہی کیا۔ حوالہ ہے المراقبات آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی۔ آئیے آگے مزید جانتے ہیں نماز لیلۃ الرغائب کے حوالے سے۔ یہاں پر لکھا ہے سوال کیا گیا ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ میں نماز لیلۃ الرغائب کس نیت سے پڑھی جائے؟ آئیے سوال کا جواب جانتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، دونوں کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ اور بلکہ دیگر مجتہدین کے نزدیک اس نماز کو رجائے مطلوبیت یعنی امید ثواب کی نیت سے پڑھا جائے۔ رجائے مطلوبیت کے آگے بریکٹ میں مطلب لکھے ہوئے ہیں کہ امید ثواب۔ پھر آگے لکھا ہے کہ قبر کی پہلی رات کام آنے والی نماز، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا معلومات پہنچ رہی ہیں۔ لکھا ہے ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں والی رات کہا جاتا ہے۔ اس شب کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز نقل ہوئی ہے کہ جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز بحکم خدا بصورت بدن خندہ چہرہ اور صاف و شیریں زبان سے آ کر کہے گی اے میرے حبیب خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی و سختی سے نجات پالی ہے۔ وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے کہ میں نے تجھ سے ایسا خوبصورت شیریں کلام اور خوشبو والا
کوئی نہیں دیکھا؟ وہ جواب دے گی میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات فلاں ماہ اور سال میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر اور اس وحشت و تنہائی میں تیری ہمدم و غمخوار ہوں۔ کل روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت میں تیرے سر پر سایہ کروں گی، پس خوش و خرم رہ کہ خیر و نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی۔ اب ساتھ ساتھ اس میں طریقہ نماز لکھا ہوا ہے، آئیے وہ بھی ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو، پہلے یہ لکھا ہے ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں۔ شب جمعہ مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے بجا لائی جائے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور نماز تمام کرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اور جو 70 مرتبہ پڑھنے کا ہے وہ میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اے اللہ امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر اپنا درود و سلام بھیج۔ اس کا عربی میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ یہ پڑھیں کہ پاک ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ مقدس فرشتوں اور روحوں کا رب ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر لکھا ہے کہ پھر سیدھا بیٹھیں اور 70 مرتبہ آپ یہ پڑھیے۔ آئیے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اے رب معاف کرنا، رحم فرما دے اور مہربان ہو اس کے بارے میں جو تو خوب جانتا ہے، بے شک تو ہی شاندار کامل اور غلبے والا ہے۔ اور اس کی عربی ہے رب اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم انکا انت العلی العظیم۔ پھر لکھا ہے سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ یہ پڑھیں، پاک ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ مقدس فرشتوں اور روحوں کا رب ہے۔ اس کی عربی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر لکھا ہے لیلۃ الرغائب کی نماز کا طریقہ۔ دوبارہ ہم نے اگلے پیج پہ وہ تو ہم نے مکمل کر لی، پھر اگلے پیج پہ لکھا ہے لیلۃ الرغائب کی نماز کا طریقہ، یہ ہیڈنگ ہے، اور لکھا ہے رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں۔ رجب کی پہلی شب جمعہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ۔ پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ کہیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ کہیے رب اغفر ورحم و تجاوز اما تعلم انکا انت العلی العظیم علی العظم۔ پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد اپنی حاجات طلب کریں۔ تو سامعین یہ کیونکہ دوبارہ اگلے پیج کے اوپر مزید وضاحت کے ساتھ اور کھلے اعراب کے ساتھ تھی تو وہ میں نے اس لیے دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنائی۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ غسل کیجیے اور اپنے گناہ دھلوا ڈالیے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول وسط اور آخر میں غسل کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے آج ہی شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ اور اس کے بارے میں حوالہ ہے مفاتح الجنہ ماہ رجب کی پہلی رات کے اعمال، یہ حوالہ تھا، اور ساتھ ساتھ نیچے لکھا ہے کہ یہ غسل رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے گا اور نمازوں کے لیے اس کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ چلیے یہ بھی ہم نے جان لیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ماہ رجب کے مشترکہ اعمال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں جو شخص 1000 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ تو اللہ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا اور جنت میں 100 شہر بنائے گا۔ حوالہ ہے مفاتح الجنہ ماہ رجب کے مشترکہ اعمال۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ماہ رجب میں فقط ایک آسان نماز سے ساری زندگی کے گناہ معاف، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رجب کی ایک رات میں 2 کر کے 10 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے تو اللہ اس کا ہر وہ گناہ بخش دے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ حوالہ ہے کہ مفاتح الجنہ شیخ عباس قمی، اور ساتھ ہی نیچے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ نماز رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رجب میں جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور حوالہ ہے مفاتح الجنہ ماہ رجب کے مشترکہ اعمال۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے 900 سال عبادت کا
کا ثواب، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے ماہ رجب میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ روزہ رکھے، کیونکہ روایت ہوئی ہے کہ جو حرام مہینوں کے ان دنوں میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حوالہ ہے مفاتیح الجناح ماہ رجب کے مشترک اعمال۔ پھر ساتھ ہی نیچے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس پر ماہ رمضان کی قضا روزے باقی ہوں وہ قضا کی نیت سے ہی روزے رکھے، انشاءاللہ اسے ان روزوں کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اگلے صفحے کی جانب ہم آگئے ہیں، یہاں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب میں 100 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی تمام تر رحمت و مغفرت نازل کرے گا، اور جو اسے 400 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور حوالہ ہے مفاتیح الجناح ماہ رجب کے مشترک اعمال۔ آئیے آگے صفحے کی جانب، یہاں پر لکھا ہے کہ روایت ہوئی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ یہ کہے تو اگر وہ اس مہینے میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس ماہ کی برکت سے اس سے راضی ہوگا اور دوزخ کی آگ اسے نہ چھوئے گی۔ اور کیا پڑھنا ہے، آئیے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیے یوں پڑھ لیتے ہیں، عربی میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم اغفر لی واتوب علیہ کہ، اور یہاں پر سب سے پہلے جو استغفر اللہ واتوب الیہ اس کا ترجمہ لکھا ہے بخشش چاہتا ہوں اور اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر جو اگلی ہم نے آیت پڑھی اللہم اغفر لی وتب علیہ، اے معبود مجھے بخش دے اور توبہ قبول کر لے۔ پھر اس کا حوالہ ہے مفاتیح الجناح ماہ رجب کے مشترک اعمال۔ پھر نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے کہ یا موسیٰ بن جعفر صلی اللہ علیہ کا یا موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ یہاں پہ حوالہ ہے مفاتیح الجناح۔ پھر نیچے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس پر ماہ رمضان کے قضا روزے باقی ہوں وہ قضا کی نیت سے ہی روزہ رکھے، انشاءاللہ اسے ان روزوں کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جو ماہ رجب میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے وہ کیا کرے، یہ اوپر بڑی بڑی ہیڈنگ ہے اور آگے سوالیہ نشان ہے۔ اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کمزوری یا بیماری کی وجہ سے یا کوئی عورت پاک نہ ہونے کی وجہ سے ماہ رجب کے روزے رکھنے سے عاجز ہو جائے تو وہ کون سا کام انجام دے تاکہ وہ اس ثواب کو پا سکے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ آئیے نیچے اس کے جواب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن کے عوض مسکینوں کو روٹی بطور صدقہ عطا کرے، اس کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب وہ اس انداز سے ہر دن کے بدلے میں صدقہ کرے تو وہ ان تمام چیزوں کو پالے گا جو میں نے بیان کی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بے شک اگر آسمان اور زمین کے تمام کی تمام مخلوق اس کے ثواب تک پہنچنے کے لیے اکٹھی ہو جائیں تب بھی وہ اس ثواب کے 10ویں حصے تک بھی نہ پہنچ سکیں گی جو کہ اس شخص کو جنت میں فضیلت اور درجات میں سے حاصل ہیں۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق رحمۃ اللہ۔ آئیے آگے کی جانب، یہاں پہ لکھا ہے ماہ رجب کے مشترک اعمال، یہ بڑی ہیڈنگ ہے اور اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رجب میں یہ دعا پڑھتا رہے، روایت ہے کہ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رجب میں حجر کے مقام پر پڑھی تھی۔ آئیے اس دعا کو، یہ پورا پیراگراف ہے، اس کا ترجمہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اے وہ جو سائلین کی حاجتوں کا مالک ہے اور خاموش لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، ہر وہ سوال جو تجھ سے کیا جائے تیرا کان اسے سنتا ہے اور اس کا جواب تیار ہے۔ اے معبود تیرے سب وعدے یقیناً سچے ہیں، تیری نعمتیں بہت عمدہ ہیں اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے، پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ میری دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کا پورا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔
اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. لکھا ہے یہ دعا پڑھے. اگلی دعا ایک اور لکھی ہے کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام رجب میں ہر روز پڑھا کرتے تھے. آئیے ترجمے سے مستفید ہوتے ہیں. نا امید ہوئے تیرے غیر کی طرف جانے والے گھاٹے میں رہے، تیرے غیر سے سوال کرنے والے تباہ ہوئے، تیرے غیر کے ہاں جانے والے قحط کا شکار ہوئے، تیرے فضل کے غیر سے روزی طلب کرنے والے تیرا در اہل رغبت کے لیے کھلا ہے. تیری بھلائی طلبگاروں کو بہت ملتی ہے. تیرا فضل سائلوں کے لیے عام ہے اور تیری عطا امیدواروں کے لیے آمادہ ہے. تیرا رزق نافرمانوں کے لیے بھی فراواں ہے. تیری بردباری دشمن کے لیے ظاہر و عیاں ہے. گناہ گاروں پر احسان کرنا تیری عادت ہے اور ظالموں کو باقی رہنے دینا تیرا شیوا ہے. اے معبود مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ پر لگا اور مجھے کوشش کرنے والوں کی سی کوشش نصیب فرما. مجھے غافل اور دور کیے ہوئے لوگوں میں سے قرار نہ دے اور یوں جزا میں مجھے بخش دے. تو یہ ہم نے اس دعا کا ترجمہ پڑھ لیا. اب آگے لکھا ہے ماہ رجب کے مشترک اعمال ہی کی ہیڈنگ میں کہ شیخ نے مصباح میں فرمایا ہے، میم سواد بے الف ہے، مصباح میں فرمایا ہے کہ معلّہ بن خنیس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں یہ دعا پڑھا کرو. آئیے ہم اس دعا کا ترجمہ مل کر پڑھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں اپنے پروردگار سے. لکھا ہے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شکر گزاروں کا صبر، ڈرنے والوں کا عمل اور عبادت گزاروں کا یقین عطا فرما. اے معبود تو بلند و بزرگ ہے اور میں تیرا حاجت مند اور بے مال و منال بندہ ہوں. تو بے حاجت اور تعریف والا ہے اور میں تیرا پست تر بندہ ہوں. اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری محتاجی پر اپنی تونگری سے، میری نادانی پر اپنی ملائمت و بردباری سے اور اپنی قوت سے میری کمزوری پر احسان فرما. اے قوت والے، اے زبردست، اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جو پسندیدہ، وسیع اور جانشین ہیں اور دنیا اور آخرت کے اہم معاملوں میں میری کفایت فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اب یہاں پہ یہ دعا کا ترجمہ مکمل ہوا. پھر نیچے لکھا ہے مؤلف کہتے ہیں کہ کتاب اقبال میں سید بن طاؤس نے بھی اس دعا کی روایت کی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جامع ترین دعا ہے اور اسے ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے. اور اب ہم آ گئے ہیں آخری 3 صفحات کی جانب. اس میں سب سے اوپر لکھا ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت اور اس کا تعارف، اور یہ سب مدرسۃ القائم ہی کی جانب سے ہم تک پہنچائے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. آئیے ہم اس کو مل کر تفصیل سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے ماہ رجب، شعبان اور رمضان بڑی عظمت اور بلندی کے حامل مہینے ہیں اور بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور اس فضیلت کے حوالے سے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے. کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد اسٹار کی شکل میں یعنی ڈاٹ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، الگ الگ بات کو الگ الگ سمجھایا گیا ہے. پہلے میں ایک کے بعد ایک پڑھتی جاؤں گی. سب سے پہلے لکھا ہے رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے. نیکسٹ ہے غضب الہی سے اس سے دور ہو جاتا ہے. پھر لکھا ہے کہ اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے اور جو شخص اس ماہ میں 3 دن کے روزے رکھے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اگلا لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا. اگلی عظمت لکھی ہے امام جعفر صادق علیہ فضیلت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے.
پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے، الف صاد بے، کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ پس اس ماہ میں بکثرت یہ کہا کرو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ ماہ رجب کی اب اگلی ہیڈنگ ہے ماہ رجب کے روزے کی فضیلت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں۔ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے ابن بابویا نے معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ماہ رجب کے آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا؟ میں نے عرض کیا فرزند رسول اللہ نہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس قدر ثواب سے محروم رہے ہو کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے، اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس کے باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے ثواب مل جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سالم، آگاہ رہو کہ جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کی موت کی سختیوں اور بعد از موت کی ہولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اور جو آخر میں 3 روزے رکھے اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا ہوگا۔ پھر اسٹار بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ روایت وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے تو اس کا روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور آئیے اب مل کر اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ اعراب موجود ہیں لیکن پڑھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے سے معذرت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سبحان الہ الجلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح الا لہ، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وہو لہ اہل۔ یہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ پھر آگے نیچے لکھا ہے کہ ماہ رجب میں پڑھنے والے اذکار، یہاں پہ بھی ان کا ذکر ہے۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں 100 مرتبہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، اور اس کے بعد صدقہ دے تو حق تعالیٰ اس پر اپنی تمام تر رحمت و مغفرت نازل کرے گا، اور جو اسے 400 مرتبہ پڑھے تو خدا اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی کہ ماہ رجب میں جو شخص 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو حق تعالیٰ اس کی 1000 نیکیاں لکھے گا اور جنت میں اس کے لیے 100 شہر بنائے گا۔ پھر ہے پوائنٹ کی روایت ہوئی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم اغفر لی وتب علیہ کہے تو اگر وہ اس مہینے میں مر جائے تو حق تعالیٰ اس ماہ کی برکت سے اس پر راضی ہوگا اور آتش جہنم اسے نہ چھوئے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رجب کے پورے مہینے میں 1000 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ ذوالجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، تاکہ حق تعالیٰ اس کو بخش دے۔ پھر ہے نیکسٹ پوائنٹ کہ سید نے اقبال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ماہ رجب میں سورہ اخلاص کو 10,000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نیز یہ روایت بھی ہے کہ ماہ رجب میں جمعے کے روز جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت میں اس کے لیے ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ پھر آئیے اگلا پوائنٹ جو کہ اسٹار کی صورت میں ہم یہ پوائنٹ پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے سید نے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اور 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو وہ شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام خود دیکھ لے گا الحمدللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اسٹار کی صورت میں لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھے، کیونکہ روایت ہوئی ہے کہ جو حرام مہینوں کے ان دنوں میں روزہ رکھے تو حق تعالیٰ اس کو 900
برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر لکھا ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ پورے ماہ رجب میں 60 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر شب میں 2 رکعت بجا لائے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ، سورہ کافرون 3 مرتبہ اور سورہ توحید 1 مرتبہ پڑھے، اور نماز کے بعد اپنے ہاتھ بلند کر کے یہ دعا پڑھے۔ آئیے مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر غلطی کے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر و الیہ المصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے کی ایک رات میں 2 رکعت نماز ادا کرے کہ اس میں 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے حق تعالیٰ کے لیے 100 سال کا روزہ رکھا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں ایسے 100 محلات عنایت کرے گا کہ جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی نبی برحق کی ہمسائیگی میں واقع ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹار کی صورت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص ماہ رجب کی ایک رات میں 10 رکعت نماز پڑھے گے جس کی ہر رکعت میں 100 سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون 1 مرتبہ اور سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھے تو حق تعالیٰ اس کا ہر وہ گناہ بخش دے گا کہ جو اس نے کیا ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ جو اسٹار کی صورت میں ہے کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر فرمایا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رجب، شعبان اور رمضان کی ہر رات اور دن میں سورہ الحمد، آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس میں سے ہر ایک 3 مرتبہ پڑھے اور پھر 3 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پھر 3 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر 3 مرتبہ کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور 400 مرتبہ کہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بس خدا تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور دریاؤں کی جھاگ جتنے بھی ہوں۔ نیز علامہ مجلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی ہر رات میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی وارد ہوا ہے۔ اور اب یہاں پر تمام تفصیلات ہم نے جان لی ہیں۔ پھر ہیڈنگ لکھی ہے کہ ماہ رجب، شعبان، رمضان کے مشترکہ اعمال، اور ان کو بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ عمل تینوں ماہ میں روزانہ کریں۔ اب لکھا ہے 3 دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ کافرون، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، 3 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، 3 دفعہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 3 دفعہ درود شریف اور 400 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے۔ تو یوں ساری معلومات ہم نے جان لی ہیں، اور اب ہم آخری صفحے کی پر موجود ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ 27 رجب کا روزہ، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے گا خدا اسے 70 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور حوالہ ہے امالی شیخ الصدوق، مجالس صدوق، صفحہ نمبر 548۔ تو یوں ہم نے مدرسۃ القائم کی جانب سے شائع کردہ PDF میں جو تمام معلومات ہیں وہ مل کر پڑھ لی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے لیے یہ خوشیاں اور رحمتیں اس مہینے میں لکھی ہیں ان کے حوالے سے ہم پر 2 معلومات پہنچی ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔